إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے باب کے حوالے سے غزوہ خندق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کو اشعار کے ذریعے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور جذبہ جہاد پیدا کر رہے تھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد کے اوپر بیعت کی ہے اور اسی کے اوپر ہم زندہ رہیں گے اور اسی کے اوپر مریں گے، تو رسول اللہ کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ، زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مہاجروں اور انصار کو معاف فرما۔ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کو ابھار رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کو اعلانیہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کفار مکہ بہت بہت بڑے سردار اور بڑے بہادروں کو لے کے آئے تھے، آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مختلف قبائل، غطفان کا، طلحہ اسدی کا، وغیرہ وغیرہ، لیکن 5 بہادر ایسے بھی تھے جن کو عرب میں یک ہزاری کہا جاتا تھا اردو ترجمے کے اعتبار سے، کہ ایک بندہ 1000 بندے کے اوپر بھاری ہے۔ وہ 5 عرب کے مشہور پہلوان اور سپہ سالار، ان میں سے ایک عمر بن عبد ود بھی تھا، نوفل بھی تھا، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، حبیرہ بھی تھا، زرار بھی تھا۔ یہ 5 عربوں کے مشہور بہادر، اور ان میں سے بھی جو سب سے بڑا بہادر تھا وہ عمر بن عبد ود تھا۔ آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی چوڑائی 7 میٹر کے قریب کر دی تھی کہ کوئی گھوڑا بھی جست لگا کے اس کو پار نہ کر سکے، لیکن ان 5 نے آپس میں پلاننگ کی اور انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور اب دو بدو جنگ کا موقع بھی نہیں مل رہا، 21 میٹر کی یہ جو کھائی ہے، ہم تو یک ہزاری ہیں، 1000 کے اوپر باری ہیں، تو گھوڑوں کو تیز رفتاری سے اس خندق کو پار کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ واقعی بہادر تھے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو خندق کا آپ کو بتایا تھا کہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ بڑی تعداد میں لشکر آگے آئے تو تیر مارے جائیں اور وہ بھاگ جائے۔ بڑی کوشش کی کفار مکہ نے، 100، 200، 300، 500 دستے آتے، خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے، جیسے ہی خندق میں اترتے اوپر سے تیر آتے، بھاگنا پڑ جاتا۔ اور یہ حکمت عملی کامیاب جا رہی تھی، تو ان 5 نے سوچا کیا کیا جائے، تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم اکٹھے جست لگا کے پار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وہاں جا کے دو بدو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں، حملہ لشکر کے اوپر نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ بھی ایتھکس تھے جنگوں کے کہ جب کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ میں پورے لشکر کی بجائے
तनहा दू बदू, तुम में कोई बहादुर है जो मेरे से मुकाबला करे? तो उसके ऊपर लश्कर हमलावर नहीं थे हुआ करते, फिर उसके लिए मुकाबले के लिए एक शख्स ही निकला करता था। तो इन दोनों ने, मुसलमानों की वैसे भी अखलाकी जो हालत थी वो बहुत बुलंद और आला थी, इन्होंने ये समझ लिया कि हम 5 अगर जस्त लगा के हंदक को पार करेंगे तो सारा लश्कर हमारे ऊपर हमलावर नहीं होगा, हम फौरी ऐलान करेंगे है कोई बहादुर जो हमसे तनहा दू बदू मुकाबला कर ले। इनकी ये हिकमत अमली किसी हद तक कामयाब हुई। किस हद तक? वो सुनिए कि सिर्फ जस्त लगाने में और हंदक पार करने में ये 5 बहादुर कामयाब हो गए। इन्होंने जो पैक्ट किया था, और उतरते ही अमर बिन अब्द वद ने सबसे पहले ये कहा कि हम दू बदू जंग करना चाहते हैं। दू बदू से मुराद 1 on 1, एक के मुकाबले में एक। हमारा मुकाबला ऐसे ना किया जाए कि हम 5 इधर आ गए हैं तो आप 3000 हमें घेर के मार दें, तो ये कोई बात ना हुई। अब हमने जुर्रत करके, हिम्मत करके अगर हंदक को पार किया है, तो अमर बिन अब्द वद ने, आपको पता ये बहुत बड़ा पहलवान था, बल्कि अरबों में इससे बड़ा, कुरैशियों में और उनकी तरफ से इससे बड़ा पहलवान ये इन 5 में भी सबसे बुलंद रुतबे के ऊपर था, शहसवारी में, ताकत में, तजर्बे में, महारत में। और इसको ये ज़ौम था कि कोई भी मुसलमान खास तौर पे मेरे मुकाबले में मेरे नाम की दहशत और वहशत से घबरा के मेरे सामने नहीं आएगा। और इसने सबसे पहले ललकारा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ललकारा, हमारा है कोई बहादुर? मुसलमानों, तुम में कोई है जो मेरा मुकाबला करे? अचानक 5 बहादुरों की इस जस्त ने और आमद ने मुसलमानों के अंदर कुछ ना कुछ हैबत पैदा कर दी। और एकदम जब उसने आवाज बुलंद की तो मुसलमान फौरी तौर पे जवाब न दे सके। फिर उसने कहा, तो अली बिन अबी तालिब ने कहा कि मैं हूं जो तेरा मुकाबला करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाद रवायात के अल्फाज हैं, हजरत अली को कहा ये अमर बिन अब्द वद है। अली, ये अमर बिन अब्द वद है। तूने, यानी मुराद ये थी, क्या तूने पहचाना नहीं कि तुझे दावत कौन दे रहा है? क्या तू इसको नहीं जानता? हजरत अली ने कहा मैं इसको बड़ी अच्छी तरह जानता और पहचानता हूं, मुझे इल्म है, ये अमर बिन अब्द वद है। हजरत अली का जवाब तो आ गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली से ये कहा तो बाद रवायात के ये अल्फाज भी मिलते हैं, अमर बिन अब्द वद ने वहां पे एक जुमला कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे मकतूल जन्नत में जाने वाले हैं और काफिरों के मकतूल जहन्नुम में जाने वाले हैं, कौन है जो जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है? हज़रत अली ने कहा मैं तुझे जहन्नुम में पहुंचाने का ख्वाहिशमंद हूं, तू मुझे जन्नत में भेजने की बात करता है। रसूलुल्लाह ने दूसरी मरतबा हज़रत अली के जवाब के बाद फिर कहा, अली ये अमर बिन अब्द वद है। 3 मरतबा उसने पुकारा, तीनों मरतबा हजरत अली खड़े हुए। फिर रसूलुल्लाह ने हजरत अली के हक में दुआ की, अल्लाह ताला अली की आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हिफाजत फरमा, अली निकल। हजरत अली अमर बिन अब्द वद के मुकाबले में जब आए तो उससे जो आपस में गुफ्तगू हुई, तारीख में ये रवायात भी मिलती हैं। अमर बिन अब्द वद ने कहा, क्या वाकई तू मेरा मुकाबला करेगा? हज़रत अली ने कहा हाँ, मैं तुझे जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। कहा मैं ये सोचता था, अमर बिन अब्द वद ने कहा मैं ये सोचता था, 90 बरस, बाद रवायात में आते हैं 90 बरस हो चुके हैं मुझे जंगे लड़ते हुए, और मैं ये सोचता था मुझे मेरी जिंदगी में आज तक न किसी ने चैलेंज किया मुकाबले का, और मैं ये सोचता था मैं मर भी जाऊंगा तब तक भी मुझे कोई चैलेंज नहीं करेगा। मेरे भतीजे, हज़रत अली को भतीजा का, और कहा मेरे भतीजे वापस लौट जा, मैं नहीं चाहता तू कम उम्री में मेरे हाथ से मर जाए। हज़रत अली ने कहा तू कितना को बहादुर है, कितना को बड़ा सिपा सलार है, सिर्फ यही नहीं कि मैं तेरे मुकाबले में आया हूं, बल्कि तुझे यह भी कहता हूं अगर वार करने में पहल करना चाहता तो पहल कर ले। यह दू बदू जंग का एक अंदाज हुआ करता था, वार करना चाहता पहला तो कर ले। अमर बिन अब्द वद हजरत अली के अल्फाज और उनका हकारत अमेज रवैया उसके बारे में गुस्से में आ गया, तेजी से तलवार को उठाया। हजरत अली ने उस तलवार को अपनी ढाल के ऊपर रोका, हाँ लेकिन ये वो पहला मौका है, ढाल भी कट गई, ढाल भी कट गई, और हजरत अली के सर के ऊपर हल्का सा तलवार का ये निशान पूरी जिंदगी उनके माथे पे लगा रहा, जो अमर बिन अब्द वद ने
خندق کے موقع کے اوپر تلوار چلائی، حضرت علی نے پوری قوت سے اس کا وار روکا، لیکن ڈھال کو چیرتی ہوئی تلوار حضرت علی کے ماتھے پہ لگ گئی۔ حضرت علی نے کہا اب تو نے وار کر لیا، میری باری ہے۔ وہ جو یک ہزاری تھا پسینے سے شرابور ہو گیا کہ ایک بچے نے میرا وار روکا ہے اور مجھ کو اب دعوت دے رہا کہ اب میرا وار کرنے کی باری آئی ہے، تو اب روک کے دکھا۔ ہاں، تاریخ کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، حضرت علی نے پوری طاقت سے جب تلوار کو چلایا تو عمر بن عبد ود اپنی غیرت اور حمیت کی وجہ سے کہ ایک بچہ، ایک کم عمر کا نوجوان میرے جیسے بہادر کے وار کو روک چکا ہے، تو اس نے پھر حضرت علی کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا اور اس نے زرہ کی بجائے، لوہے کی جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کی بجائے اپنے کندھے سے حضرت علی کی تلوار کو روکنے کی کوشش کی کہ میں بڑا بہادر ہوں، تیری تلوار تو میں اس اینگل سے اپنے کندھے کے اوپر کھا سکتا ہوں۔ زیرہ کے اوپر نہیں روکا، کندھے کے اوپر روکا تو کندھا کٹ کے زمین پہ گر گیا اور حضرت علی کی تلوار اس اینگل سے کندھے کو کاٹتے ہوئے سیدھی دل میں چلی گئی، اور عمر بن عبد ود اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ ایک ہی جوابی وار کے اندر مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے لگانا شروع کیے۔ حضرت عمر بھی کہہ اٹھے علی وہ جو زرہ کفار کی، عرب کی سب سے مہنگی، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بہادر جسم کے اوپر پہنی ہوئی جو زرہ ہے وہ تو اتار لا، آپ کا حق ہے، آپ نے اس کو شکست دی ہے۔ حضرت علی نے کہا دو روایات ہیں، پہلی بات ایک روایت میں یہ الفاظ ملتی ہے اے اللہ کے رسول و اے عمر، میں اس لیے اس کی زرہ نہیں اتارتا کہ اس نے مرتے وقت بھی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری تلوار کا وار اپنی زرہ پہ نہیں تھا روکا، بلکہ بازو ننگے کو میرے سامنے کر دیا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے جس زرہ کو اس نے میرے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے استعمال نہیں کیا میں وہ اتار لوں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اے عمر اتنی تیزی سے وار کیا کہ اس کی شرمگاہ اور اس کے کپڑے کھل گئے اور وہ برہنہ ہو گیا، اور کسی برہنہ آدمی کی زرہ اتارتے ہوئے میں علی حیا محسوس کرتا ہوں۔ یہ اخلاقی کیفیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے۔ دوسرا نوفل تھا، یہ بھی بڑا بہادر تھا، حضرت زبیر نے ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ 5 بہادر آئے تھے کہ ہم 5 ہزاری ہیں، ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ جب نوفل کو زبیر نے قتل کر دیا تو اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ اور ضرار فرار ہو گئے واپس گھوڑے کے اوپر، اور مسلمانوں کے لشکر میں تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی کہ عرب کے بہت بڑے بڑے جرنیل آئے تھے، 5 میں سے 2 مر بھی گئے اور 3 فرار ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی، ایک سرشاری کی، ایک فتح کی جو کیفیت تھی وہ ڈیولپ ہو گئی۔ اسی موقع کے اوپر حضرت زبیر نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی کہ بنو قریظہ نے بھی آپ سے غداری کر لی یا یہودیوں کی باتوں میں آگے ہیں، تو نوفل کو قتل کرنے کے اوپر اور یہ اطلاع اور یہ جاسوسی کہ حضرت زبیر بہت بڑے جرنیل تھے، جس طرح حضرت علی مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل تھے، حضرت زبیر بھی تھے۔ تو حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے اس موقع پہ کہی تھی۔ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وہ حواری کا واقعہ سارا آپ حضرت عیسیٰ کا جانتے ہیں، 12 حواریوں کا۔ گویا یہ حواری وہ ہوتے ہیں جس طرح صدیق اکبر صدیق ہوتا ہے کہ لقب ہے، ایک اعزاز ہے، حواری ہونا بھی ایک اعزاز ہے، اور رسول اللہ نے یہ اعزاز سیدنا زبیر کو دیا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ زبیر کو یہ مقام حاصل ہوا، اور اسی لیے حضرت علی نے بھی جب ان کا سر کاٹ کے ایک ظالم حضرت علی کے پاس لایا تھا، حضرت علی کے لشکر میں تھا، لایا تھا، تو حضرت علی نے کہا تھا اے زبیر کو قتل کرنے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو، تجھے جہنم کی۔ وہ سمجھا تھا مجھے مال و متاع ملے گا، انعام ملے گا، میں علی کے لشکر کی طرف سے اس عشرہ مبشرہ صحابی کو شہید کر کے آیا ہوں تو مجھے میں انعام کا حقدار ہوں گا۔ حضرت علی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میرے مقتول معاویہ کے مقتول دونوں جنتی ہیں، اور جس نے قتل کیا
صحابی کو، حواری رسول کو سیدنا علی نے اس موقع کے اوپر یہ حدیث پڑھی تھی، تجھے جہنم کی بشارت ہو، ان کانوں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر طلحہ و زبیر، آپ کو پتہ ہے سیدنا عثمان کے قصاص والے گروہ میں شامل تھے اور یہاں پہ وہ شہید بھی ہوئے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنی قریظہ سے بھی غداری کی اطلاعات آنا شروع ہوئی تو آپ نے 200 اور 300 افراد کے اوپر مشتمل 2 دستے متعین کیے جو خندق سے جاتے تھے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچ کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تاکہ ان کی آوازیں بنو قریظہ کے جاسوس اپنے قلعوں تک پہنچا دیں، یا بعض روایات میں آتا ہے ان کی آوازیں ان کے قلعوں تک پہنچ جائیں۔ پھر دوسرا قافلہ جاتا 200 بندے کا، پھر دوسرا قافلہ جاتا 300 بندے کا۔ بار بار مدینہ کی پہرےداری کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب انتظام کیا کہ یہاں سے کفار ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پیچھے سے یہودیوں نے ہمارے ساتھ منافقت کر دیا اور غداری کا ارتکاب کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی خالی نہ چھوڑا، بار بار بھیجتے گئے۔ پھر یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ نے بھوک برداشت کی، رسول اللہ نے بھی کی، اور رسول اللہ ایک دن بھوک کے عالم میں، یہ خندقی کا واقعہ مشہور جو آپ نے سنا ہے اور آپ کے سامنے پہلے معجزات کے باب میں تفصیل سے رکھا تھا، صرف آپ کو یاد دہانی کے طور پہ یاد کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر نے رسول اللہ کی حالت کو دیکھا کہ رسول اللہ بھوک سے نڈال ہیں، خندق کھود رہے ہیں، غبار آلود جسم ہے، صحابہ کی مدد کر رہے ہیں، صحابہ رسول اللہ کی ہیلپ کر رہے ہیں، بہت زیادہ بھوک ہے، بھوک کی شدت ہے۔ تو گھر چلے گئے، اپنی بیوی کو کہا اللہ کے رسول کو آج میں نے دیکھا ان کی حالت جو ہے نا ناگفتبے ہے، وہ بہت زیادہ بھوک سے نڈال محسوس ہوتے ہیں، یہ تو جو بکری کا چھوٹا سا جانور گھر میں موجود ہے اس کو ذبح کر، کچھ روٹیاں بنا، تو میں چپکے سے رسول اللہ کو لے کے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سالن پکاتی ہوں، میں روٹی پکاتی ہوں، آپ رسول اللہ کو لے آئیے۔ حضرت جابر بھی خاموشی سے چپکے رسول اللہ کے قریب ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر میں کچھ تھوڑا سا کھانا پکا ہے، آپ تشریف لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کیا پکا ہے؟ حضرت جابر نے کہا ایک کچھ سالن ہے اور ایک روٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو کہا کہ میرے آنے تک ذرا انتظار کرنا اور روٹی کو لگانا شروع نہ کرنا۔ یہ تفصیلی واقعہ معجزات کے باب میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ادھر جابر رسول اللہ کے کان میں ان کو چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر آئیں، ادھر رسول اللہ نے اعلان کر دیا کون کون بھوکا ہے۔ 1000 افراد نے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا، 1000، 3000 میں سے 1000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب 1000 بندے کا ہاتھ کھڑا ہوا، اور رسول اللہ نے کہا تم سب کی جابر نے دعوت کی ہے، چلو چند روٹیاں، تھوڑا سا سالن۔ رسول اللہ 1000 صحابیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمہاری جابر نے دعوت کیا، اور جابر نے تو صرف رسول اللہ کی تھی۔ جابر تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے عجیب ماجرا ہوا، میں نے رسول اللہ کو دعوت دی، رسول اللہ نے 1000 بندے کو بلا لیا، کم و بیش۔ بیوی کہنے لگی آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ جس نبی اور پیغمبر نے بلایا وہ جانے اور وہ بندے جانے۔ اور جابر کے گھر رسول اللہ پہنچے، لعاب روٹی میں ڈالا، ہنڈیا میں ڈالا، اور کہا ڈکن اٹھائے بغیر سالن ڈالنا شروع کرو، روٹیاں پکانا شروع کرو۔ 10 صحابہ کو جتنا گھر تھا کمرے کے اندر وسعت تھی دعوت دی، 10 نے کھایا، پھر 10 کی ٹولی آئی، پھر 10 کی ٹولی آئی، 1000 افراد پورے نے چند روٹیاں اور چند بندوں کے اوپر مشتمل گوشت کو کھایا۔ اور جابر بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم پھر بھی بچ گیا، اور ہم لوگوں کو بانٹنے لگے، ہمسایوں کو دینا شروع ہو گئے، بڑی مشکل سے وہ کھانا ختم ہوا۔ یہ رسول اللہ کے معجزات کے ابواب میں سے ایک باب یہ بھی ہے خندق کے موقع کے اوپر۔ دوسرا یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربیں لگائیں 3، ایک چٹان تھی ٹوٹتی نہیں تھی، رسول اللہ کو بلایا گیا کہ ہم میں سے کسی سے نہیں ٹوٹتی۔ یہ بھی یاد رکھیے، بعض لوگوں کے ذہن میں شاید کوئی کنفیوژن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑے طاقتور تھے،
اور رسول اللہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی، آپ اندازہ کیجئے ہمارے یہاں پہ سپہ سالار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سپہ سالار سب سے پیچھے ہوتا ہے، حملہ کرنے جائے اور پیچھے سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سنبھالتا ہے اور واپسی کے اوپر سب سے آگے ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ رسول اللہ جب بھی کسی قوم کے اوپر حملہ آور ہوتے پورے لشکر سے سب سے آگے ہوتے، اور جب بھی فتح یا جنگ سے واپس لوٹتے سب سے آخر میں ہوتے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کہا، آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے، ساقی القوم آخرہم شربا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو قوم کا ساقی ہوتا ہے سب سے آخر میں پیتا ہے، سب سے آخر میں کھاتا ہے۔ یہ وہ بہادر جرنیل ہیں، یہ بہادر سپاہ سالار ہیں، صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی، کسی سے نہیں ٹوٹی، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول وہ نہیں ٹوٹتی، مراد یہی ہے آپ آ کے توڑ دیجیے۔ رسول اللہ نے کلہاڑا اٹھایا، پتھر کو مارا، پتھر میں سے ایک چنگاری نکلی، جیسے لوہا اگر پتھر کے ساتھ ٹکرائے تو چنگاری نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے اس روشنی میں یمن کے محلات کو دیکھا ہے۔ دوسری کلہاڑی ماری، کہا میں نے فارس کے محلات کو دیکھا ہے۔ تیسری کلہاڑی ماری، کہا میں نے شام کے الحمراء محلات کو دیکھا ہے۔ دیکھیے جس وقت بندے کا عالم یہ ہو کہ ارد گرد 10,000 کا لشکر موجود ہو، بھوک اور افلاس ہو، شکست کے بظاہر پوری طرح اثرات ہوں، اس وقت کوئی جرنیل اور سپہ سالار کہہ رہا ہو یمن فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، جنہوں نے یہ وعدہ سنا تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور کہنے لگے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ یہ ضرور سچا ہوگا۔ اور منافقین کہنے لگے یار یہ ہم یہاں سے جیت نہیں رہے اور یہ شام کی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ فارس کی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب بتائیے الحمراء اگر مراد اندلس کا الحمراء ہو تو کب فتح ہوا؟ بنو امیہ کے دور میں۔ اور یہ ساری فتوحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع کے اوپر دیکھ لی، کس طرح دکھائی اللہ جانتا ہے، لیکن آج ٹیکنالوجی کا ایک دور ہے کہ بندہ احساس کر سکتا ہے۔ آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر ماضی کا کوئی واقعہ دکھایا جا سکتا ہے تو مستقبل کا بھی دکھایا جا سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لائٹ اور اس چنگاری میں یہ تینوں محلات کر دیے، اور مسلمانوں نے اور صحابہ نے من وعن اس کے اوپر یقین بھی کر لیا، منافقوں نے نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب سے وہ پتھر بھی چکنا چور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بشارتیں بھی دے رہے ہیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز رفتار آندھی، ٹھنڈی برف، حضرت حذیفہ خود بیان کرتے ہیں کہ اتنی سخت ہوا چلی، یہ 24 اور بعض روایات میں جو راجع بات ہے 24 دن کا محاصرہ تھا۔ 24ویں دن اتنی تیز ہوا چلی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کون ہے جو خندق پار کر کے دشمنوں کے لشکر کا احوال بتائے گا؟ سب صحابہ سردی سے ٹٹر رہے تھے اور کسی کو جرأت نہ بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ پتہ لے کے آؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کوئی حرکت ایسی ویسی نہیں کرنی کہ مسلمان کسی مصیبت میں پڑ جائیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، رسول اللہ کا حکم سنتے ہی جیسے میں اٹھا اور جانے کا ارادہ کیا، مجھے ایسے لگا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، گرم حمام۔ یہ معجزات کا باب ہے، غزوہ خندق نشانیوں کا باب بھی ہے۔ اور حذیفہ کہتے ہیں پھر میں اتنے آرام سے اتنے سکون سے ان کے لشکر میں داخل ہوا، کہا میرے سامنے ابو سفیان کی کمر آئی اور میرا دل کیا میں تیر چلا دوں اور اس کی جان کو لے لوں، لیکن رسول اللہ کی نصیحت مجھے یاد آئی کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کوئی ایسے کام نہ کرنا کہ مسلمان آزمائش میں پڑ جائیں۔ کہا ابو سفیان بھی ایسے زیرک تھے، ایسے دانش مند اور عقل مند تھے، میری موجودگی کو بغیر کسی آواز کے بھی بھانپ لیا اور کہنے لگے دیکھو کوئی لگتا ہے لشکر میں داخل ہو گیا ہے، ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے پوچھ لے کون ہے۔
حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا اس سے قبل کہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑے، میں نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کون ہے تو؟ کہا یہ میری تدبیر کامیاب ہو گئی اور وہ مجھ سے نہ پوچھ سکا۔ اور ابو سفیان نے یہ گفتگو کی ساری کہ سردی پھیل گئی ہے، ٹھنڈ ہو چکی ہے، دیگیں الٹ چکی ہیں اور گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، ہمیں اب کوچ کر جانا چاہیے۔ اور اس کی ابو سفیان نے 2 وجوہات بھی بیان کی، اور ان وجوہات کو بیان کرنے سے قبل وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جنگ میں یہ جملہ کہا تھا جو مشہور ہے، نعیم تیرا قبیلہ جو ہے وہ نہیں جانتا کہ تو مسلمان ہو چکا، تو واحد شخص ہے کہ تیرے قبیلے کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہو گیا تو مسلمان ہے، تو جا کے کوئی ایسی چال چل کہ غطفان قبیلہ، قریشی، یہودی آپس میں لڑ پڑے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعیم بن مسعود نے اجازت مانگنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان الحرب خدعۃ، بے شک جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ کے اندر خلاف حقیقت بات کرنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، مستحب بن جاتا ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ نعیم بن مسعود کو یہ جو اجازت دی تھی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، یہ صرف نعیم بن مسعود کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے خاص ہے کہ جب کفار کا لشکر حملہ آور ہو جائے پروپوگنڈا وار کی اجازت ہے، پروپوگنڈا کیا جا سکتا ہے، خلاف حقیقت مبالغہ اپنے لشکریوں کی تعداد میں وغیرہ۔ تو نعیم بن مسعود نے جا کے ابو سفیان کو اور قریش مکہ کو یہ بات کہی تھی کہ بنو قریظہ جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب ظاہری طور پہ وہ تمہارے مخالف ہیں، وہ رسول اللہ سے صلح کرنے چاہتے ہیں، وہ رسول اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ کو انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ وہ قریشیوں کے بعد بڑے سرداروں کو قید کر کے رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ قریشیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بنو قریظہ نے تو ہمارے سے اتحاد کیا، رسول اللہ سے غداری کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ادھر سے وہ سیدھا بنی قریظہ پہنچ گئے اور کہنے لگے قریشی بھاگنے والے ہیں، ان کے 4-5 سرداروں کو اپنے پاس رکھ لو، ایسا نہ ہو وہ چلے جائیں تو رسول اللہ تم سب کو قتل کر دیں۔ وہ بنو قریظہ کے لوگ فوری قریشیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے یار 4-5 بندے تو بطور گارنٹی ضمانت ہمارے قلعے میں ہونے چاہیے، اگر حملہ ہو جائے وہ بھی جنگ کریں۔ ابو سفیان نے کہا اوہو، نعیم بن مسعود صحیح کہتا تھا، یہ ہمارے بندے پکڑ کے رسول اللہ کو پکڑانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ ابو سفیان نے یہ بات بھی بیان کی کہ بنو قریظہ نے دھوکہ دے دیا، ہم سے ہی ہمارے بدلے مانگ رہے ہیں اور ہمیں ہی گرفتار کر کے رسول اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کوچ کر جاؤ، اگر نہیں کرتے تو لو ابو سفیان کا ارادہ وہ صبح ہونے سے پہلے نکل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک لشکر، اس کو قرآن پاک میں جنود کے اعتبار سے اور جند اللہ کے اعتبار سے بیان کیا، ہوا بھی اللہ کے لشکروں میں سے ہے، اور رسول اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ باد صبا کو میرے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور یہ کفار کے لیے ایسی زحمت ثابت ہوئی، اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ سردی کا عذاب برداشت نہ کر سکے، 24 دن کا محاصرہ، خندق پار نہ ہوئی، بڑے 2 سپہ سالار دو بدو جنگ میں مارے گئے تو حوصلے پست ہو گئے، اور ابو سفیان نے یہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ انشاءاللہ یہاں سے رمضان کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اگلا جمعہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ اگلا جمعہ رمضان سے قبل آخری جمعہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بس آپ ساتھیوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانی ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، نیکیوں کا ایسا موسم بہار آنے والا ہے کہ اسلاف 6 ماہ اس مہینے میں پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم رمضان نہ دیکھ لیں۔ 6 ماہ بھی رہتے تھے، اب تو گنتی کے چند دن باقی ہیں اور رمضان کا مہینہ آنے والا، کمر کو کس کے نیکیوں کے اعمال کی ٹریننگ اور تربیت ساری کی ساری شعبان میں ہو جانی چاہیے، اور نیکیوں کے بہت سے اعمال جو رمضان میں کرنے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رمضان کے اندر بھی
اور اس سے پہلے بھی، لیکن آج آپ کے سامنے ایک اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر آپ کو پتہ یہاں پہ ہزاروں افراد سحری اور افطاری کرتے ہیں، ملکی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جو متمول افراد ہیں ان کے حالات بھی آپ کے لوگوں کے سامنے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہرگز نہ رکے جو جب سے یہ مرکز قائم ہوا ہے جاری و ساری ہے۔ تو اس مرتبہ سحری و افطاری کے اندر بھی جو شخص آٹا، چینی، چاول، دال، سبزی بطور چیز کے دینا چاہے وہ دے دے، جو بطور مالی کنٹریبیوشن کرنا چاہے وہ پرچی کے اوپر، رسید کے اوپر لکھوائے کہ یہ سحری افطاری کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے دوست احباب کو ابھی سے کہنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے ارادہ ہے، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ جب بھی کوئی ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ ارادہ یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر 1600 افراد کے لیے مزید مسجد میں گنجائش پیدا کی جائے گی، اس کے لیے 4 کنال کے پلاٹ لینے کا بھی ارادہ ہے۔ ایک مصلی اس پوری کی پوری صرف زمین کی جو مالیت ہے ایک مصلی کے اعتبار سے 40,000 کے قریب ہے، یہ 1600 مصلی اور 1600 افراد کی مزید گنجائش عورت مرد ملاد کے اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے بھی اپنے دوست احباب رفقا کو اس طرف مبذول کیجئے کہ صدقہ، زکوٰۃ، عطیات، خیرات جو بھی ہو زیادہ سے زیادہ اس جگہ کے حصول کے لیے، اس مسجد مرکز کی تعمیرات کے لیے اور سحر و افطار کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں آپ کے سامنے 8 مارچ کا دن گزرا، اور 8 مارچ کے دن کے اوپر لاہور کی سڑکوں کے اوپر بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، کہنے لگا آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ عورتیں جس عورت مارچ کو لاہور کی انتظامیہ نے ایک نہایت عمدہ فیصلے کے تحت بین کر دیا اور اس کے اوپر پابندی کو لگا دیا کہ اس کے اندر واہیات خلاف اسلام، خلاف آئین، خلاف قانون ایک عرصے سے نعرے بلند ہوتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے، سوشل میڈیا کے ورکرز کے اس مطالبے کے اوپر کہ یہ ہماری مشرقی تہذیب سے میل نہیں کھاتا، یہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، یہ قرآن سے میل نہیں کھاتا، یہ قانون سے میل نہیں کھاتا، صرف یہ جو نعرہ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی خلاف آئین، قانون، آئین اور قانون، خلاف اسلام کی بات بعد میں ہے۔ اگر میرا جسم میری مرضی آئینی اور قانونی طور پہ درست ہے تو بتائیے پاکستان کے لاء میں اور دنیا کے جتنے مہذب ممالک ہیں ان کے لاء میں خودکشی کی اجازت ہے؟ جسم میرا ہے، میری مرضی ہے تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، دنیا کا کون سا آئین اور قانون خودکشی کی اجازت دے گا؟ کوئی دے گا؟ اگر یہ آئینی اور قانونی طور پہ بھی درست نہیں تھا، اور یہ صرف ایک نعرہ مین کی بات کر رہا ہوں، باقی نعروں کو چھوڑیے، یہ نعرہ تو لگنا ہی لگنا تھا، اس مارچ کو قطعاً کسی صورت اجازت نہیں تھی دینی چاہیے، لیکن معزز عدالت نے ان کی پٹیشن کے اوپر ایک فیصلہ جاری کیا، اور فیصلے کے اندر یہ کہا کہ ان کو مشروط اجازت دی جاتی ہے، اور مشروط اجازت کے اندر یہ بات لکھ دی اگر خلاف آئین کوئی نعرہ ہوا، ہیٹ سپیچ پر مبنی کسی فرقے کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ 8 مارچ کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر جس طرح کے گندے اور غلیظ نعرے اگرچہ پچھلے مارچوں سے کم تھے، لیکن یہ جو کم تھے یہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ اب میں معزز عدالت سے یہ پوچھتا ہوں، جسٹس صاحب، لاہور کی انتظامیہ کا پہلی بات ہے شکریہ، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مارچ کے اوپر فل فلیج پابندی لگائی اور اس کے خلاف اپوز بھی کیا عدالت میں، لیکن جسٹس صاحب آپ نے جو فیصلہ کیا،
آپ نے جو شرائط لگائی تھی ان کی کھلی طور کے اوپر وائلیشن ہوئی ہے. اب آپ کیا ان کے اوپر مقدمات درج کریں گے؟ آپ کو کرنے چاہیے. خلاف اسلام نعرے بھی درج ہوئے, اسلامی شاعر کے اوپر, حور کے اوپر بھی گفتگو ہوئی, مدرسہ مولوی ٹارگٹ کر کے کسی گروہ کے خلاف بھی ہیٹ سپیچ کا اظہار کیا گیا. آپ نے مشروط اجازت دی تھی, ان شرائط کی دھجیاں اڑا دی گئیں. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو اجازت کے اندر لکھا تھا اس کی اصل روح کے مطابق اس پوری عورت مارچ کی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کیجئے. آپ نے ان کو جن چیزوں کا پابند بنایا تھا انہوں نے پابندی نہیں کی. ہم پہلے ہی جانتے تھے یہ کسی طرح بھی کسی بھی پابندی کو, کسی بھی ضابطے کو, کسی بھی آئین کو, کسی بھی قانون کو, کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر جو موجود نارمز ہیں یہ ان کی پاسداری نہیں کر سکتی. تو آپ کے آرڈر کی پاسداری کیسے کریں گی؟ ان کے نعرے, ان کے عزائم, ہم جنس پرستی کیا پاکستان کے اندر اس کے نعرے لگنے چاہیے؟ کیا ریمبو فلیگ پاکستان کے اندر لہرانا چاہیے؟ کیا زو مانی جملے اور نعرے پاکستان کے کلچر سے مطابقت رکھتے ہیں؟ اب ہم معزز عدالت کو, معزز جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں. آپ ہی کی عدالت میں پٹیشن ہوگی, سول لائن کے اندر مقدمے کی درخواست ہوگی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی پریشر کے تحت اجازت دی. عجیب بات یہ ہے, جماعت اسلامی کے حیا مارچ کے اوپر پابندی ہے, ہمارے ہر قسم کے مارچ کے اوپر پابندی ہے, لیکن عورت مارچ کی اجازت ہے. دفعہ 144 ہے لیکن ان کو اجازت ہے. ان کے ہاتھ اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے؟ اگر لاہور کی انتظامیہ نے اس مرتبہ جرات کاری لی تھی تو آپ کو تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اب آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے اجازت دی ہے تو جو وائلیشن ہوئی ہیں اس کے اوپر مقدمات درج کرنے چاہیے. دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور بڑا افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ بار بار اس شخص کا نام زبان پہ لانا پڑتا ہے, لیکن یہ شخص ایسا بدبخت ہے, ایسا جھوٹا اور کذاب ہے. اگر اس کے پول کو اور اس کی کلا بازیوں کو اور اس کے فرار کو نہ کھولا جائے تو اس کے ماننے والے, وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کنویں کے مینڈک کی کل زندگی کنواں ہوتا ہے. وہ کنویں کو راستہ پر راستہ سمجھ کے کر کے سمجھتا پوری دنیا بڑی خوبصورت ہے. ان کا ایک کمرے کا کنواں ہے اور اسی کو یہ راستہ پر راستہ کرتے ہیں. چیلنج کرتا ہے, چیلنج آپ کے سامنے اس کے بے شمار جھوٹ بے نقاب ہو گئے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے ماننے والوں کی آنکھیں کب کھلیں گی. بجائے یہ کہ اس کا جھوٹ سن کے اس سے برات کا اظہار کریں, چیلنج کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب قیامت تک نہیں آ سکتے جیل میں, ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں آئیں آئیں. بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا, مفتی جو پہنچا تو گھر سے نہ نکلا. مفتی صاحب آگے گھر سے بھی نہیں نکلا. بجائے یہ کہ اس سے برات کا اظہار کرتے, اس نے ابھی پچھلے دنوں ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا, زاہد چھپا کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہم نے. وہ قاتلانہ حملے کی آج تک ایف آئی آر کہاں ہے, وہ زخمی کہاں ہے, آج تک یہ بھی ثابت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اچھا جی لکھ کے لے آؤ. اور جس نے علمی مکالمہ یا مناظرہ کرنا ہو وہ کوئی شرط رکھتا ہے علمی مکالمے یا مناظرے کے لیے؟ جس نے کرنا ہو وہ کوئی شرط کے بغیر بھی کر لیتا ہے. اس نے کہا لکھوا کے لے آؤ, ہم نے کہا لکھوا کے لے آتے ہیں. اس نے کہا لکھوا کے لے آؤ, ہم نے کہا لکھوا کے لے آتے ہیں. کہتا ہے لکھوانے کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی بناؤ. اچھا جی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں, ویڈیو میں یہ الفاظ بھی کہو جو میں کہہ رہا ہوں. او بھائی اگر تیری ہی ساری ماننی ہے تو تیرے ساتھ مناظرہ کیوں کرنا ہے؟ الفاظ بھی تیرے کہنے اور الفاظ بھی ایسے رقیق کہنا. جو شرط تو دوسروں پہ عائد کرتا ہے ذرا اپنے اوپر بھی عائد کر. تو بھی اپنے فرقے کے بڑے سے لکھوا کے لے آ کہ تیری شکست اس فرقے کی شکست. لیکن یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے. یہ کس سے لکھوا کے لائے گا بتائیے؟ روافظ سے لکھوا لائے, وہ اس کو آن نہیں کرتے. مسلمانوں کے اندر رسول اللہ نے کہا تھا 73 فرقے بنیں گے, 73. یہ بتا دے اس کا تعلق کس فرقے سے ہے. اس کو مسلمانوں کا عصر حاضر میں کوئی فرقہ آن کرتا ہے؟ جا لکھوا کے لے آ کہ تیری ہار روافظ سے ہی لے آ, جن کا تو نمائندہ ہے. وہ بھی تجھے آن نہیں کریں گے, وہ بھی تجھے آن نہیں کریں گے. تو پھر کس سے لکھوا لائے گا؟ اور تو یہی لکھ دے کہ میری ہار ابلیس اعظم کی ہار ہے, یہی لکھ دے. اور نہیں لکھنا چاہتا
ہم نے تجھے باغلے پھر بھی دینا نہیں دینا، بغیر لکھے بھی مکالمے مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیسی نکمی اور فضول شرطیں لگانا چاہتا ہے؟ جنہوں نے علمی مکالمہ مناظرہ کرنا وہ شرط پہ شرط بدلتے ہیں، اور پھر وہ یہ اپنی من چاہی گفتگو کہ یہ الفاظ کہیں، اتنا کافی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نمائندہ آ رہا ہے، یہ تو بدیہی بات ہے، نمائندہ جو آ رہا ہے وہ شکست کھائے گا تو اس کی شکست ہے۔ اور یہ اعزاز مرزا جیلمی سے پہلے صرف غلام احمد قادیانی کو حاصل ہوا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس کو اون نہیں تھا کرتا۔ یہ سمجھتا ہے یہ میری بڑی قابل فخر بات ہے، یہ قابل فخر بات نہیں ہے، یہ قابل ذلت اور تذلیل بات ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ بھی تجھے اپنا نہیں سمجھتا۔ تو بتا تیرا فرقہ کون ہے، تیرا بڑا کون ہے، تیری شکست کس کی شکست ہوگی؟ کوئی عقل کے ہوش کے ناخن لیں، اور اس کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ یار کم از کم یہی سمجھ لو کہ یہ ہم بغیر کسی شرط کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شرط پہ شرط کیوں ڈالتا ہے؟ یہاں سے ہی عقل کر لو کہ یہ ہر دفعہ مناظرے سے بھاگا ہے، مناظرے سے بھاگنے والا، مکالمے سے بھاگنے والا، مباہلے سے بھاگنے والا، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا، بیسیوں جھوٹ ہے، بندہ ایک ہی جھوٹ دیتا ہے۔ ابھی جو تازہ جھوٹ ہے گزشتہ ایک دو ہفتے پہلے کہا کہ زاہد شیپا پہ ہم نے حملہ کیا، اتنا بڑا واضح جھوٹ کے بعد بھی رسول اللہ کے بارے میں کہا، یہودیوں نے کہا یہ کل کے چھوکرے ہیں، آج تک وہ کتاب نہیں پیش کر سکا، پھر بھی آپ اس کو سچا مانتے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق